اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما، اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے دے جس راستے پر چلنے والوں پر تم نے انعام کیا ہے، جس راستے پر چلنے والے انسان پر تم نے نعمتیں نازل کی ہے اور اس کو انعامات سے نوازا ہے۔ یہ پروردگار، میں تجھ سے تو اسی راستے کی ہدایت طلب کرتا ہوں، ہاں اس راستے پر نہ چلانا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہ چلانا جس راستے پر چلنے والوں کے لیے تیرا عذاب نازل ہوا، تیری عذاب نازل ہوئی۔ ضالین کے راستے پر نہیں، مغضوب کے راستے پر نہیں، بلکہ ان راستے پر چلانا، اس سیدھے راستے پر چلانا جس راستے پر چلنے کی وجہ سے اور اس راستے کے چلنے والوں پر تم نے اپنے ڈھیر سارے انعامات نازل کیے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نام سنے ہوں گے صراط مستقیم، اس راستے کو کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ میرا اگر آپ سے سوال ہو، آپ بتا دیجئے صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا کوئی یہاں بتا سکتا ہے؟ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، شاید کوئی بتا دے کہ صراط مستقیم یہ ہے۔ آج دنیا کو دیکھ لیجئے، کتنے لوگوں نے اپنے راستے کو مختلف کر لیا ہے۔ کوئی حنبلی راستے میں ہے، کوئی حنفی راستے میں ہے، کوئی دیوبند کے راستے پہ، کوئی اور راستے پہ، سب نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں۔ ان راستوں میں سے کس راستے کو آپ صحیح کہیں گے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی راستے پر، جس راستے کو صراط مستقیم اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کہا۔ میرے بھائی اور دوستو، میرے سامنے تو ڈھیر سارے راستے پڑے ہوئے ہیں، میں کس راستے پر چلوں؟ اور جب میرا چلنا اور مشکل ہو جائے گا جب مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ صراط مستقیم پر چلو، لیکن ہم معلوم کیسے کریں صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے آج جو موضوع چنا ہے وہ علم ہے۔ یہ صراط مستقیم اتنا آسان نہیں ہے محترم حضرات۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ صراط مستقیم راستہ کیا ہے، اور اس راستے کو سمجھنے کے لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم کے بغیر اس راستے کو تلاش نہیں سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کافی مشہور حدیث ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح سے، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطا الى يمينه وخط خطا الى يساره ثم وضع يده في خط الاوسط فقال هذه سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز سے اپنے پاس ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کے ارد گرد 2-3 اور لکیریں کھینچی، دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ راستے پر اپنے ہاتھ کو رکھا۔ ثم وجع يده في خط الاوسط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کو سیدھی راستے پر رکھا۔
اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ ڈھیر سارے راستے ملیں گے، تم کو ادھر سے کوئی بلا رہے ہوں گے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر سے کوئی بلا رہے ہوں گے کہ ادھر آ جاؤ، پیچھے سے کوئی بلا رہے ہوں گے کہ ادھر آ جاؤ، سامنے سے کوئی بلا رہے ہوں گے کہ ادھر آ جاؤ، لیکن کسی راستے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے صحیح راستے نہیں ہیں، ان راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تم بکھر جاؤ گے، متفرق ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا جن ماحول میں، جن سوسائٹی میں جس طرح کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، کیا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں محترم حضرات۔ یقین جانیں کہ علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر آپ اپنی پوری زندگی کو صحیح طور پر گزار نہیں سکتے۔ اس سیدھے راستے کو جاننے کے لیے علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، بغیر علم دین سیکھے ہوئے آپ سیدھے راستے کی طرف پہچان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی طرف چلو، یہی میرا راستہ ہے۔ اب کون سا راستہ آپ ڈھونڈیے، ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سوالات پوچھنے ہوں گے، جانکاریاں حاصل کرنی ہوگی، جو سیکھنے والے ان کی عزت کرنی ہوگی، جو سکھانے والے ان کی بھی عزت کرنی ہوگی، تعلیم کے ساتھ وابستہ ہر ایک شخص کی عزت کرنی ہوگی، ان کی عزت کے بغیر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اتنی بات جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی شخص بہتر ہے جو شخص اس دین سے لگاؤ رکھتا ہے۔ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص تو وہی ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھتا اور پھر دوسرے کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر آپ کو کہاں مل گیا کہ قرآن کے علاوہ جتنے بھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں ان تعلیمات کو سیکھنے کی وجہ سے آپ اللہ کے نزدیک معزز بنے ہوئے ہیں، اور ان تعلیمات کو سکھانے کے چکر میں آپ سب سے معزز بنے ہوئے ہوں گے۔ 2 لوگوں کے سامنے، 100 لوگوں کے سامنے آپ معزز بن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو کہتا ہے خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین شخص اگر کوئی شخص ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتا اور پھر دوسرے کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یوں ہی فضیلت نہیں ملی ہے، ہمیں فضیلت یوں ہی نہیں ملی ہے، شاید ہمارے اندر کوئی گن دیکھا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو حیران کر دینے والی بات بتا رہا ہوں ابھی، ہماری تخلیق پر جب اللہ رب العالمین اس بنی انسان کو پیدا کر رہا تھا، فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کیا تھا کہ آپ کیسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں؟ سورہ بقرہ اٹھائیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اس خالی زمین کا کیا کرنا؟ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جانتے ہیں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ اللہ رب العالمین اب کن لوگوں کو بنانے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر جا کر فساد مچائے گا، جو زمین کے اندر شر کسی کرے گا، جو زمین کے اندر تیری عبادت کے بجائے ایک دوسرے سے لڑائی کرتا پھرے گا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتا پھرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ آپ ان کو پیدا نہ کرے، آپ اس کی تخلیق نہ کرے، آپ کی جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیحات بیان کر لیں گے، آپ کی جو بھی عبادتیں، ساری عبادتیں ہم کر لیں گے، لیکن آپ اس مخلوق کو پیدا نہ کرے، آپ اس مخلوق کی تخلیق نہ کرے، آپ کی جو بھی عبادتیں ہوگی ساری عبادتیں ہم کر لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، فرشتوں نے ہماری تخلیق پر سوال اٹھا دیا، کیسے مخلوق
مخلوق کو تیار کر رہے ہیں۔ فرشتے جانتے تھے یہ مخلوق اس دنیا میں جانے کے بعد فساد مچائے گا، جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے، وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا، فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تمام چیزیں کیا تم جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ رب العالمین ہم کیسے جان سکتے ہیں، ہم تو انہی چیزوں کو جانتے ہیں جن چیزوں کو تم نے مجھے سکھایا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ علم سیکھنے سے آتا ہے، ایسے نہیں آتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں صراط مستقیم پر چلو، اور صراط مستقیم کیا ہے آئیے قرآن مجید کی دوسری آیت سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی کی زبانی کہلوا رہے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ادعو الی اللہ، میں تم کو اللہ کی جانب بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، طریقے بصیرت پر، نہ کہ میں تم لوگوں کو تقلید کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ واضح طور پر تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ انا ومن اتبعنی، اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں جس راستے پر میں خود چل رہا ہوں، ومن اتبعنی، جو میرے اتباع کر رہے ہیں وہ لوگ بھی چل رہے ہیں، لہٰذا میں تم کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہوں، اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں جس راستے پر میں خود چل رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور میرے جو پیروکار ہیں وہ لوگ بھی چل رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی ایک نشاندہی کر دی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے متبعین یعنی میرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے اگر علم دین سیکھنا ہو، صراط مستقیم پر چلنا ہو، تو آپ صراط مستقیم پر چل اسی وقت سکتے ہیں جب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ اس کو کہاں ملے گا؟ مکاتب کے استاد سے ملے گا، مدارس کے استاد سے ملے گا، جن لوگوں کی اہمیت ہمارے نظروں میں کچھ بھی نہیں رہا میرے بھائی دوستو۔ یہ دنیاوی زندگی کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت ہے میرے بھائیو دوستو۔ ایک کڑوی بات کہہ رہا ہوں، یہ عالم ہے، معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عالموں کو بھی دھیرے دھیرے اٹھانے لگا ہے۔ اس کی پیچھے وجہ جانتے ہیں؟ یہ قیامت کی بہت بڑی علامت ہے، اور قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت اس میں ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ آپ سنیں نا شاید وہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرب قیامت کی حالت کو اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین اس علم کو اٹھا لے گا، اور علم اٹھانے کی صورت کیسی ہوگی اس کو اللہ رب العالمین بہترین طریقے سے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس علم کو اللہ رب العالمین اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس علم کو دھیرے دھیرے کیسے اٹھائے گا کہ گاؤں میں، ایک سماج میں، سوسائٹی کے اندر ایک ایسا عالم ہے جو اپنے عمل کے حساب سے لوگوں کو سمجھاتا ہے، ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اچانک ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، اللہ رب العالمین اس پر موت ڈال دے گا اور وہ شخص مر جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا بتائیے ہمارے پورے گاؤں میں، ہمارے پورے سماج میں ایک عالم نہ ہو،
پورا گاؤں عالم سے خالی ہو، کیا آپ کے گاؤں کا نظام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی بھی صورت میں چل نہیں سکتا۔ اسی لیے کہ محترم حضرات، جمعہ کا خطبہ کون دے گا؟ عالم۔ عید کی نمازیں کون پڑھائے گا؟ عالم۔ دوسری نمازیں کون پڑھائیں گے؟ عالم۔ ہر صورت میں ایک عالم کی ضرورت ہے، اور اس عالم کو آج لوگ اپنے پیر کی جوتی کے تلوے میں رکھتے ہیں۔ آخر کیوں؟ سوال ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں ایسی بات ہے ہی نہیں جہاں پہ یہ معلوم ہو کہ ایک عالم کی عزت اور ایک علم دین جاننے والوں کی عزت جو ہم اور آپ کرتے ہیں اسی طرح کی جاتی ہو۔ میرے بھائیو دوستو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کسی کے پاس ایک حدیث ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ خود ان کی تعریف کرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، جب صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اہم چیز کے بارے میں سوال کرتے تو اللہ کے رسول بھی تعجب کرتے۔ کیوں؟ معلوم ہے کیونکہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اس شخص کے پاس علم ان کی طرف لوگ رجوع کریں گے اور ان کی اہمیت بھی لوگوں کے سامنے زیادہ ہوگا۔ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه۔ رواه البخاری فی کتاب العلم۔ امام بخاری اس حدیث کو اسی طرح اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر، کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ علم کی اہمیت اللہ کے رسول نے کیسے بتایا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر نقل کر کے بتایا کہ اس کے اندر بھی کتنا بڑا علم چھپا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے روز، بروز قیامت آپ کی شفاعت کا حقدار کون لوگ ہوگا؟ کون ایسا خوش نصیب ہے جو بروز قیامت آپ کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ابو ہریرہ کے اس سوال پر غور کیجئے کہ کتنا بڑا انہوں نے سوال پوچھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کا سوال کا جواب دینے سے پہلے ان کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ، میرا خیال ہے یا ابا ہریرہ، اللہ یسألنی احد، اس سوال کے بارے میں، اول من کا، اس سوال کے بارے میں تم سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، سب سے پہلا شخص تم ہی ہو جس سوال کے بارے میں مجھے سوال کیا گیا، اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، اور مجھے معلوم ہے تمہاری کتنی طلب ہے، تمہاری کتنی چاہت ہے علم کی تلاش کا، حدیث کی تلاش کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوال سے اس کے حرص کو، ان کے طلب کو جانا، پرکھا، ان کی عزت کی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ جواب دیا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو اللہ کے رسول کی صفات کا، میری صفات کا حقدار ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص اپنے خالص دل سے، اپنے دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین کے لیے کہتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اپنے دل سے، اپنے جان سے، اپنے نفس سے خالص طور پر کہتا ہو اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہو۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ قیامت کے دن وہی شخص میری شفاعت کا، میری سفارش کا حقدار ہوگا جو شخص اپنے خالص دل سے، دل کی گہرائی سے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہی تو وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کہتا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کس کے بارے میں تعلیم حاصل کرو، کس کے بارے میں؟ کہ انہو لا الہ الا ہو، کہ اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں تم صحیح تعلیم حاصل کرو۔ صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس کے بارے میں کہا گیا؟
کہ اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صرف اسی اسلام کے اندر یہ قانون قوانین نہیں ہے، دوسری کتابوں کے اندر، ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر گیتا کے پاٹ کو پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اندر بھی کہا گیا اہم سروس پربھوہ مت سروم پرورتتے اتی متا بھجنتے مام ویدھا بھاوسمن ویتاہ۔ یہ گیتا کے سلوک کو پڑھیے، یہ شاستر ودھی اتسرج ورتتے کام کارتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، ان گیتا کے پاٹ کو دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس دنیا کا رچیتا ہوں، میں اس دنیا کو بنانے والا ہوں، خالق ہوں، اور اس کے بارے میں تم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ کیسے علم حاصل کرتے ہو تم پر ذمہ داری ہے، اس کے لیے میں نے راستہ متعین کر دیا کہ سیدھا راستہ میرا ہے۔ اب اس راستے کو جاننے کے لیے سمجھ لو، خوب جان لو کہ علم دین سیکھنا تمہارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ سنے ہوں گے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے۔ میں اس گیتا کے سلوک کو سمجھانے سے پہلے اس روایت کو پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی معجم الکبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگو خوب سن لو، اے مسلمانوں خوب سن لو اس دین کے بارے میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ فریضہ علم جو تم پر فرض کیا گیا ہے، جن چیزوں کا سیکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے، دین کو سیکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اس بات کا سیکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کی کیا تعلیم ہے، تم کیسے سمجھ سکتے ہو، کیسے اس راستے پر چل سکتے ہو۔ اگر اس کے بارے میں جان نہ ہو، یقین جان لو کہ اللہ رب العالمین نے اتنا علم تو ضرور تم پر واجب فرض کیا ہے، اور اس تعلیم کو آپ کن سے حاصل کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اس کا راستہ بتا دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ خوب سن لو، اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم ایسی صورت میں ہو کہ تم کو کسی بات کے بارے میں علم ہی نہیں، تو فاسألوا اہل الذکر، جو تم میں سے جانکار لوگ ہیں، جو علم والے ہیں، ان علم والوں کی طرف رجوع کرو اور ان علم والوں سے اپنا سبق حاصل کرو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم کو خوب سمجھا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری ہم نے حدیث سن لی اب تک۔ ان تمام باتوں کا مخرج کیا سمجھتے ہیں؟ علم دین کا سیکھنا، اہم سروس پر بواہ مت سربم پرورتتے اتی متو بھجنتے مام بودھا بھاوس من بیتا۔ اس منتر کے اندر کیا کیا معلوم سمجھا دیا ہے لوگوں، سمجھ لو اس یونیورس کو، اس دنیا کو میں نے پیدا کیا، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام کو میں نے ہی پیدا کیا، خصوصاً انسانوں کو۔ اور انسانوں خوب سمجھ لو، اتمتا بھجن تمام، خوب سمجھ لو، جو شخص عبادت کرتا ہے، بھجن کرتا ہے، بھجن تمام، جو شخص بھجن کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، بدھا بھاوس من بیتا، اصل میں عقل مند یہی لوگ ہیں۔ عقل مند کی اشارہ کیا اس منتر کے اندر۔ اور میرے بھائیو دوستو، قرآن و حدیث کی تعلیمات تو یہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات تو یہی ہے کہ عقل مند وہی ہے جو رب کو پہچانے، جو دین کو پہچانے، دین کے اوپر عمل کرے، دین کے راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ اور یہی تو قرآن مجید کی آیت۔ میرے بھائیو دوستو، خوب جان لیجئے، 5 وقت کی نمازی بھی سن لے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی سن لے۔ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہر وقت کی نماز میں، ہر وقت کی نماز کے ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نماز میں یہ سورت نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہے، الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں اسی شخص کی نماز ہوگی جس شخص کے نماز میں سورہ فاتحہ داخل ہے۔
میرے بھائیو دوستو، ہم ان مسلکوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم ان عقیدوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہمارے مسلک کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور ہماری نمازیں مکمل ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں تعجب کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے اکثر و بیشتر نمازی بھائی نماز تو پڑھ لیتے، ان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے پہلے اس گاؤں کے لوگ میری ایک تقریر سنے ہوں گے، اس موقع پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی شخص پوری زندگی بھر نماز پڑھتے رہتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی نمازیں قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ لا یتم الرکوع علی سجودہ، کن کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رکوع سجود مکمل نہیں ہوتا ہے؟ یا تو ایسا ہوتا ہے جس سورہ ماعون کے اندر اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ان آیتوں کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں ہم پھر بھی جنتی ہے؟ نہیں محترم حضرات، جانتے ہیں بروز قیامت کچھ نمازی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، اور جانتے ہیں جہنم میں جب جائیں گے، جہنم کا جو داروگہ ہے وہ آئے گا اور کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہاری طرف کوئی داروگہ نہیں گیا تھا جی؟ کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا؟ اجی کوئی مبلغ نہیں گیا تھا؟ کوئی عالم نہیں تھا جو تم کو ڈراتا تھا یہ بھائی بابو جہنم کا راستہ ہے اور یہ جنت کا راستہ؟ الم یاتکم نذیر، کوئی نہیں گیا تھا؟ کوئی نہیں گیا تھا؟ پوچھے گا، کیا جواب دیں گے؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، نہیں سنتے تھے، نہیں سنتے تھے، آیا تھا، بتا رہا تھا، سنا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہماری حالت یہی ہے، ہمارے اوپر عالموں کا ڈھیر ہے، عالموں سے ڈھیر ساری باتیں سن لیتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ کل قیامت کے دن ہمارے گلے کا ہار بن جائے گا، اور جب داروگہ کہے گا اے لوگوں کیا تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا، کوئی تمہاری طرف عالم نہیں گیا تھا؟ آپ کہیں گے آیا تھا، ہم کو سمجھایا بھی تھا، ہم نے کانوں سے سنا بھی تھا، ہم نے سب کچھ کیا تھا، لیکن عمل نہیں کیا تھا، نہیں سمجھا تھا، نہیں سمجھا تھا، بتا رہا تھا، کانیں سن رہی تھی، نہیں سنا تھا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کہے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، روزانہ باتیں سنائی جاتی ہے، نہیں سن رہے، آخر میں اللہ حکم دے گا ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دو، تھپا لگا دو، تالا لگا دو، تاکہ ان کا کام خارج ہو جائے، سرے سے خارج ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے جب تک صراط مستقیم پر آپ نہیں چلیں گے، اور صراط مستقیم پر جیسے کہ میں نے کہہ دیا چلنے کے لیے اگر سب سے اہم کوئی چیز ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین ایسی ہی کوئی سیکھ نہیں لیتا ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک تقریر سن رہا تھا، شاید آپ میں سے بھی سنا ہوگا، کوئی عالم ہے، بریلی عالم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں میرا کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، اگر اللہ کے سیدھے راستے پر چلاؤ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنت دے، اور ان کے بارے میں پڑھیں گے وہ بہت متقی شخص تھے، پرہیزگار شخص تھے، لیکن ہمارا ان کے پرتی کوئی برا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی عالم سے میں سن رہا تھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، 15 پارہ کا حافظ تھا، 15 پارے کا حافظ تھا۔ کبھی آپ میں سے سنا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا 5 پارہ ہی سیکھا تھا، یا ایسی بچپنے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ایسا سنا ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں نکلتا ہے جی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کوئی نہیں نکلتا ہے، کوئی چیز سیکھنے کے لیے ان کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ نحل کی آیت ہے، پڑھ دوں؟ والذین اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت کا کیا جواب ہے عقیدہ رکھنے والے؟ 15 پارے کا حافظ ماں کے پیٹ سے، جی نہیں، اللہ رب العالمین سیرے سے خارج کر دیا، والذی اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ سے نکالا، اور جانتے ہو لا تعلمون شیئا،
جب ماں کے پیٹ سے کوئی نکلتا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اور ایک عام و خاص طالب علم جو مدرسے میں پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ نکرہ اگر تحت النافیہ ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. نکرہ تحت النافیہ، لا تعلمون، لا کے بعد شیئن آیا ہے، نکرہ تحت النافیہ، نکرہ تحت النافیہ اگر آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہے، ہاں وہی چیز جانتا ہے جو وہ سیکھتا ہے پھر بعد میں. اور سیکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین نے تمہیں سیکھنے کے لیے کان دی، اللہ رب العالمین نے تمہیں سیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ رب العالمین نے سیکھنے کے لیے تم کو ذہن دیا، دماغ دیا. ان کے ذریعے سے تم سیکھو، نہ کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے آتا ہے. اگر کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین پورا قرآن ماں کے پیٹ سے سکھا کے بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجا. کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ کوئی چیز لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اور جو شخص ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ 15 پارے کا حافظ ہے، میرے بھائیو دوستو یہ عقیدہ سیدھے سے غلط ہے. اور گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور کسی کو ان کے مقام سے اوپر کر دیتے ہیں. اور اسلام میں غلو نہیں ہے. لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، کسی کو ان کے مقام سے اونچا نہ کرو. جس کا مقام جو ہے ان کو ان کا مقام دو، ان کے مقام سے نہ ان کو گرانا نہ ان کے مقام سے ان کو اونچا اٹھانا. میرے بھائیو دوستو ہمارا دین تو ایسا دین ہے، لیکن ہمارا دین میں کچھ لوگوں نے آمیزش کر دی، کچھ لوگوں نے ملانے کی کوشش کی. میرے بھائیو دوستو میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جو شخص اس دین کو سیکھتا ہے اللہ رب العالمین کو سیکھنے کے لیے کان دی، دیگر اور ساری چیزیں دی. میرے بھائیو دوستو ہماری اس دین کے اندر، ہماری اس اسلام کے لیے ایک شخص کا بہت بڑا احسان ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی تھی. میرے بھائیو دوستو امام بخاری اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر کتاب العلم کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں اور اس شخص کا ذکر کرتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب. رواه البخاری فی کتاب العلم. امام بخاری نے اس حدیث کو اسی طرح کتاب العلم کے اندر لایا اور بیان فرما رہے ہیں. کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں، جانتے ہیں ابن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس. یہ حبر الامہ ہے. حبر الامہ اس اسلام کے اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فقیہ گزرے ہیں، صحابی رسول تھے اور اس امت کے بہت بڑے خیر خواہ تھے. تفسیر کی کتابوں میں زیادہ تر اقوال جو آتی ہے وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے. ان کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے سینے سے چمٹایا اور کہا اللہم علمہ الکتاب، اللہ رب العالمین تجھے علم دین سیکھنے کی، کتاب کی علم سیکھنے کی توفیق دے. میرے بھائیو دوستو آج ہم کہاں کہاں کی علم سیکھتے ہیں، غلط غلط چیزیں سیکھتے ہیں، غلط غلط چیزیں سنتے ہیں. میرے بھائیو دوستو سننے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز کس کی ضرورت پڑتی ہے معلوم ہے؟ سب سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے علم دین کو سیکھنے کے لیے وہ کان کی ضرورت ہے. میرے بھائیو دوستو کان کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے زیادہ تر جگہوں میں کان کا ذکر کیا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں پہ بھی کان کا ذکر کیا. میرے بھائیو دوستو کیونکہ کان ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی شخص پیچھے سے بھی بولے، آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی میری بات کو سن کر سیکھ سکتے ہیں. سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی سن رہے ہیں، میری بات کو سن کر یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں. اس سائیڈ میں بھی ہے، پیچھے میں بھی ہے، جو لوگ بھی ہے. یہ کان بہت اہم چیز ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. میرے بھائیو دوستو اس کان کے ذریعے سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے علم کو سیکھنے یا سننے کا ذکر کیا ہے وہاں سمع کا لفظ ضرور ذکر کیا ہے. میرے بھائیو دوستو علم دین بہت اہم چیز ہے. میرے بھائیو دوستو اس پہ چلنے والوں کے لیے آپ دعا کریں، اس کے راستے میں جو چلتا ہے ان کے لیے دعا کریں. خصوصاً یہ علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے. میں کیوں کہتا ہوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی روشنی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حدیث میں کیا مذکور ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. رواہ الترمذی فی کتاب العلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من سلک طریقا، جو شخص کسی ایسے راستے کی طرف چلتا ہے یلتمس فیہ علما، اس راستے میں وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. میرے بھائیو دوستو کیا میں کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے حق کی بتایا نہیں بتایا؟ میرے بھائیو دوستو
یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نہیں کہتے ہیں کہ تم دنیا کی طرف جاؤ, دنیا کماؤ تو اللہ تم کو جنت لے کے جائے گا. نہیں محترم حضرات, اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جو شخص اس راستے کی طرف چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے جو راستے ہیں اس کو بہت آسان کر دیتا ہے. میرے بھائی دوستو, یہ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کو پانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کو کمانے کے لیے اس راستے پر چلنے پڑتے ہیں. آپ ان بچوں کی غور کیجئے جو بچے اپنے زندگی کے 12 سال 13 سال پوری زندگی 13 سال 12 سال کی زندگی کو مدرسے میں صرف کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم مدرسے میں کس حالت میں رہتے ہیں. میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں, مجھے معلوم ہے کس حالت سے میں گزرا ہوں, کس حالت میں رہ کے آیا ہوں. جہاں آپ 3 وقت صحیح کھانا کھاتے ہیں, وہی یہ طالب علم وہاں جانتے ہیں بغیر چھیلی ہوئی آلو کھاتے ہیں. 3 وقت آلو کی سبزی دی جاتی ہے, وہ بھی ڈھیر سارے بچے رہتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھنے جاتے ہیں, وہ عیش موچ نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, وہ اتنی تکلیفات کے بعد یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں اپنے اقوام کی, میں اپنے لوگوں کی, میں اپنے گھر گاؤں والوں کی, سماج والوں کی خدمت کروں گا. آپ اس خدمت کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مکتب کا ایک عالم ہے, اس کو پڑھانے کے لیے آپ نے رکھا, 5 مہینہ 6 مہینہ گزر گیا, 1 مہینہ 2 مہینہ کی تنخواہ دی آپ نے, آپ ان کے ساتھ کیا طریقہ کر رکھا؟ 5,000 6,000 روپے کی اجرت میں آپ نے رکھا ہوا ہے. کیا آپ کسی کے یہاں پورا 24 گھنٹہ صرف کر دیں گے 6,000 کی تنخواہ میں, 6,000 کی مزدوری میں آپ رہیں گے؟ میرے بھائیو دوستو, آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا. جو انسان 12 سال 13 سال کی پوری زندگی کو خراب کر کے آتا ہے, آپ کی نظر میں خراب کر کے آتا ہے, آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اس شخص کی عزت یہی ہے کہ 5 مہینہ 6 مہینہ کام کرے, آپ اس کو 2 ہی مہینے کی اجرت دیں, وہ بھی کم تنخواہ میں, کم سیلری میں. میرے بھائیو دوستو, نہیں, اسلام کا تو طریقہ ایسا نہیں رہا, اسلام کا رویہ تو یہ نہیں رہا. شاید آپ کے ذہن میں کسی نے رانگ میسج ڈالا ہے, غلط میسج ڈالا ہے کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں, یہ لوگ ہمارے اشاروں پہ چلنے والے ہیں. نہیں محترم حضرات, کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلا اگر کوئی شخص ہوگا وہ ایک علم دین سیکھنے والا ہوگا. محترم حضرات, علم دین کی تعلیم سیکھنے والا ہوگا. آپ اگر اس کی توہین کریں گے, ہماری کتاب ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر العقیدۃ الطحاویہ, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص عالم سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں, ہم علماء سے محبت کرتے ہیں, اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کو گالی دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتا ہے. محترم حضرات, کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جس کو اپنا وارث کہا ہو, اس وارث کو اگر کوئی گالی دے تو محترم حضرات آپ کیسے کہہ سکتے کوئی انسان مومن ہے؟ میرے بھائیو دوستو, اس شخص کے اندر ایمان گویا کہ ہے ہی نہیں جو شخص ایک عالم کو, جو شخص ایک اچھے انسان کو گالی دیتا ہے. محترم حضرات, رات بھی کافی ہو چکا ہے, میں زیادہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ دین پر چلنے کے لیے علم کی بہت بڑی ضرورت ہے, بہت بڑی اہمیت ہے. اور اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے 2 چیز کہہ کے جاؤں گا. پہلی چیز کہ آپ ان لوگوں کی قدر کریں جو اس دین علم سے جڑا ہوا ہے اور اس راستے سے جڑا ہوا ہے. اور دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہ دیکھیے بھائی, علم سیکھنے کا کوئی عمر خاص عمر نہیں ہے. آپ کی عمر 20 سال 30 سال 40 سال ہو چکی ہوں گی, لیکن اس علم سیکھنے کے لیے عمر قید نہیں ہے, آپ کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں. اور آپ اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہیں, یقین جانے محترم حضرات, اس دین پر چلنے کے لیے آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت کی جو چیز ہے وہ علم کا سیکھنا ہے. تبھی جا کے آپ اس دین علم کے راستے پر چل سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپ کی گنجائش نہیں ہے. محترم حضرات, میری باتیں زیادہ ہو رہی ہے, میرے علاوہ اور بھی عالم ہے, ان کو بھی آپ کو سننا ہے. میں نے ان چند باتوں کے ساتھ بس آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو دوستو, اس علم کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارے اور عمل پیرا ہوں. باتیں اور بھی تھی, حدیثیں اور بھی تھی, آپ کو کچھ اور بھی باتیں بتانی تھی, لیکن محترمات وقت گنجائش نہیں ہے. وقت کی گنجائش یہی ہے کہ اپنی باتوں کو ختم کروں. بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بس دعا کہوں, اے الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل اللہ یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.